کہ خوشی سے خداوند کی عبادت کریں. جب ہم خوشی سے خداوند کی عبادت کرتے ہیں تو خدا کا ابر چھا جاتا ہے اور خدا کی برکت جو ہے وہ بھی ہماری زندگیوں میں ٹھہر جاتی ہے. آمین. آئیے کلام خدا میں سے دیکھیں گے, چند ایک باتیں اپنی رہنمائی کے لیے سیکھیں گے. میرے ساتھ نکالے گا ایوب نبی کا صحیفہ, جاب 28 چیپٹر نمبر 28 اور اس کی پہلی 7 آیات کلام خدا میں سے دیکھیں گے. ایوب نبی کی کتاب اس کا 28 باب اور اس کی پہلی 7 آیات کلام خدا میں سے دیکھیں گے. جس نے نکال لیا کہے آمین. جی پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا. خدا کے زندگی بخش پاک کلام سے پڑھیں گے. خدا کے زندگی بخش پاک کلام سے پڑھیں گے. اس میں یہ لکھا ہے, یقیناً چاندی کی کان ہوتی ہے اور سونے کے لیے جگہ ہوتی ہے جہاں تایا جاتا ہے. لوہا زمین سے نکالا جاتا ہے اور پیتل پتھر میں سے گلایا جاتا ہے. انسان تاریکی کی تہ تک پہنچتا ہے اور ظلمات اور موت کے سایہ کی انتہا تک پتھروں کی تلاش کرتا ہے. آبادی سے دور وہ سرنگ لگاتا ہے. آنے جانے والوں کے پاؤں سے بے خبر اور لوگوں سے دور وہ لٹکتے اور جھولتے ہیں اور زمین اس سے خوراک پیدا ہوتی ہے اور اس کے اندر گویا آگ سے انقلاب ہوتا رہتا ہے. اس کے پتھروں میں نیلم ہے اور اس میں سونے کے زرے ہیں. اس راہ کو کوئی شکاری پرندہ نہیں جانتا, نہ باز کی آنکھ نے اسے دیکھا ہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اثر پر خداوند کی برکت ہو. سب کے آمین. سب لوگ تشریف رکھیں. ہلیلویا. کتنے لوگ ہیں جو کلام کو سن کر خوش ہوتے ہیں؟ ہلیلویا. کلام کو سن کر خوش ہونا یہ برکت ہے. آمین. کئی تو بہت خوش ہوتے ہیں اور کئی سو جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کئی کلام کو سن کر خوش ہوتے ہیں اور کئی سو جاتے ہیں اور شکر کرتے ہیں کہ اب کلام کی باری آئی ہے, ریسٹ کا وقت آ گیا ہے. کیونکہ گیتا بجتے اکثر کیونکہ امیدنے کے پاس ذرا کام چل رہے ہیں اس لیے ریسٹ کا موقع نہیں ملتا. کلام دے اکثر لوگ سو جاتے ہیں, کہتے ہیں ہوں اتنے بابا گہری گل ہو رہی ہے تو گہری چلے جانے ہیں. جی ہے نا. لیکن جو لوگ جاگتے ہیں, جو لوگ جاگتے رہتے ہیں, کلام کو اپنے دل میں رکھتے ہیں, وہ برکت پاتے ہیں. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا گیا کہ کلام سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے. ایمان جو ہے کلام سننے سے پیدا ہوتا ہے. اور سننا کہاں سے ہے؟ خدا کے کلام سے. جب خدا کا کلام سنیں گے تو برکت آئے گی. اور کلام مقدس میں لکھا گیا کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے. جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے. اور کان کھلے ہوں گے, جاگ رہے ہوں گے, کلام ہمارے اندر جائے گا اور اس سے برکت آئے گی. آمین. کلام سننے سے برکت آتی ہے. کلام کو انٹرنل جب ہم لے کے جاتے ہیں اپنی باڈی کے اندر, کلام کو لے کر جاتے ہیں تو اس کلام سے ہم برکت پاتے ہیں. کلام اگر سنیں گے نہیں تو برکت نہیں آئے. آمین. آج لاسٹ ٹائم ہم نے کون سا کلام سنا تھا؟ کچھ یاد ہے؟ حکمت کے بارے میں کلام سنا تھا.
اور آج بھی ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے، حکمت کا کلام ہی سنیں گے، کیونکہ حکمت کی کمی ہے ہمارے اندر حکمت کی بہت زیادہ کمی ہے، اس لیے حکمت جس کے اندر ہے وہ برکت پاتا ہے، اور ہمیں حکمت سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں حکمت کو لینے کی ضرورت ہے، اور جب حکمت ہمارے اندر ہوگی تو ہم برکت پائیں گے۔ شاگرد کہتے ہیں ہم تجھ سے جدا ہو کر کیا کریں گے؟ شاگرد یسوع کو کہتے ہیں کہ ہم تجھ سے جدا ہو کر کیا کریں گے؟ تو جب ہم یسوع سے جدا ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ بری راہوں پر چل پڑتے ہیں، ٹیڑھی راہوں پر چل پڑتے ہیں، نشے کی حالت میں چلے جاتے ہیں، چوریاں چکاریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، برے رستوں پر گندے رستوں پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم خدا کے ساتھ جڑے ہیں تو پھر ہم خدا کے راستے پر چلتے ہیں، اور اس کا راستہ کیا ہے؟ بھلائی کا، کسی کے ساتھ نیکی کرنا، بھلائی کرنا، اچھائی کرنا، اور یہی کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ آمین۔ حکومتیں بدل جاتی ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں، کلر رنگ بدل جاتے ہیں، لیکن ایک واحد خدا کا کلام ہے جو نہیں بدلتا، اور یہ لوگوں کو بدل دیتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ کلام جو ہے یہ زندگیوں کو بدل دیتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہی ہے جو ہماری زندگیوں میں تبدیلی لاتا ہے، چینج لاتا ہے، اور کلام سے ہی ہم تبدیل ہوتے ہیں۔ آمین، ہاللیلویا۔ ہر انسان اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر انسان اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اچھی بات ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ جس قسم کی اس کے پاس عقل ہوگی وہ ویسی ہی باتیں کرے گا۔ آمین۔ جیسی عقل اس کے پاس ہوگی وہ ویسی باتیں کرے گا۔ کوئی انسان بری راہوں پر چلتا ہے، ٹیڑھی راہوں پر چلتا ہے، تو اس کے اندر ویسی باتیں نکلیں گی، اور اگر کوئی راست باز ہے، کوئی راست بازی کے کام کرتا ہے، خدا کا کلام اس کے اندر ہے، تو اس کے اندر سے ویسی باتیں نکلیں گی۔ آمین۔ اگر کوئی دعا کرنے والا ہے تو وہ دعا کی باتیں کرے گا، اگر کوئی دنیا دار ہے تو دنیا کی باتیں اس کے اندر سے نکلیں گی، اگر کوئی انجینئر ہے تو وہ اسی طرح کی باتیں کرے گا، اگر ڈاکٹر ہے تو وہ اپنی اسی میڈیکل کے حساب سے بات کرے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کسی کے پاس بھی بیٹھ جائیں، جس طرح کا انسان ہوگا، جیسی عقل اس کے پاس ہوگی وہ ویسی ہی باتیں کرے گا۔ لیکن کلام کیا فرماتا ہے؟ خدا کی حکمت جس کے پاس ہوگی اس کے اندر سے خدا کی باتیں نکلیں گی۔ آمین۔ اب ہم نے جاننا ہے کہ ہمارے پاس کون سی عقل ہے۔ آمین۔ ساڈے کول کیڑی عقل ہے؟ ہمارے پاس کیسی عقل ہے؟ ہم اس بات کو ریلائز کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں میرے کول کیڑی عقل ہے، دنیا داری والی ہے یا خدا والی ہے؟ ہم نے اس بات کو جاننا ہے۔ اگر ہم اس بات کو جانیں گے تو برکت پائیں گے۔ آمین۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو روحانی بھی سمجھتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو روحانی سمجھتے ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں۔ بہت سارے اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں اسی بڑے روحانی ہیں، ساڈے ورگا کوئی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ہے، ابلیس ہمیں اندھا بنا دیتا ہے۔ ابلیس کیا کرتا ہے؟ ہمیں اندھا بنا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے 5 منٹ دعا کر لی، چلے گئے، کافی ہے، اور تمہیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بپتسمہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کے ساتھ 24 گھنٹے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابلیس کیا کرتا ہے؟ ہمیں اندھا بنا دیتا ہے، ابلیس ہمیں خدا سے دور کر دیتا ہے۔
اور ابلیس سمجھ راہوں میں کیا کرتا ہے؟ رکاوٹیں پیدا کرتا ہے. اور جس شخص کے پاس جو کچھ ہے وہ چھپ نہیں سکتا. آمین. وہ کبھی بھی چھپ نہیں سکتا, وہ اپیئر ہو جاتا ہے, نظر آتا ہے. ایک راست باز آدمی ہے تو وہ اپنی اس راست بازی کے کاموں کو شو کرتا ہے. میں دہائے کی دیتا ہوں, میں دعا کرتا ہوں, چرچ بھی جاتا ہوں, کلام بھی پڑھتا ہوں. وہ اپنی راست بازی کے کام کو کیا کرتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے. لیکن یہ مغروری ہے کہ ہم لوگوں کو شو کرتے ہیں, ہم لوگوں کو بتاتے ہیں, لیکن گنہگار شخص جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اے خداوند میں تو اس لائق نہیں کہ تیری طرف آنکھیں اٹھا سکوں. ہلیلویا, ہلیلویا. یہ راست بازی ہے, یہ اصلی راست بازی ہے کہ ہم خدا کے طرف اپنی آنکھیں بھی نہیں اٹھا سکتے, کیونکہ ہم گنہگار ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے ہمیں خدا کے قدموں میں جھکنے کی ضرورت ہے. ہلیلویا, ہلیلویا. اور جو لوگ خدا کے قدموں میں جھکتے ہیں وہ برکت پاتے ہیں. آمین. جب ہم بولتے ہیں نا تو ہماری عقل کا پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کتنے عقل مند ہیں. جب تک انسان چپ رہتا ہے نا وہ عقل مند ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جب تک وہ خاموش ہے, بائبل مقدس اس بات کا بیان کرتی ہے کہ جب تک انسان چپ ہے وہ عقل مند ہے, اور جب وہ بولے گا تو اس کی عقل کا پتہ چلے گا کہ کتنا عقل مند ہے, یہ کس طرح کی سوچ رکھتا ہے, کس طرح کی بات کرتا ہے. آمین. ایک سوال ہے, لیکن حکمت کہاں سے سیکھیں؟ حکمت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ خدا کا کلام بھی یہ سوال کرتا ہے کہ حکمت ہمیں کہاں سے ملے گی, عقل ہمیں کہاں سے ملے گی, دانائی ہمیں کہاں سے ملے گی؟ حکمت نہ تو گھروں میں ہے اور نہ ہی ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹس میں ہے. یعنی کہ اسکولوں میں بھی عقل نہیں ملتی آپ کو, اسکولوں میں آپ کو نالج ملتا ہے, یونیورسٹی میں آپ کو نالج ملتا ہے, حکمت نہیں ملتی. حکمت آپ کو کہاں سے ملتی ہے؟ خدا کے کلام سے. ہلیلویا, ہلیلویا. میرے عزیزو, امثال کی کتاب اس کا 8 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے, کیا حکمت پکار نہیں رہی؟ حکمت ہمیں پکارتی ہے, حکمت ہمیں بلاتی ہے, حکمت ہمیں اپنے پاس آنے کا فضل بخشتی ہے. سمندر کہتا ہے میرے پاس حکمت نہیں ہے. ہوائیں کہتی ہیں ہمارے پاس حکمت نہیں ہے. سونا کہتا ہے کہ میرے پاس بھی عقل نہیں ہے, میرے بدلے آپ کو عقل نہیں مل سکتی. اور چاندی تول کر بھی عقل نہیں ملتی. آئیے کلام خدا میں سے دیکھتے ہیں یوب کی کتاب اس کا 28 باب اور اس کی 28ویں آیت. کلام خدا میں سے دیکھیں گے ایوب 28 باب اور اس کی 28ویں آیت. اس میں لکھا ہے, اور اس نے انسان سے کہا دیکھ خداوند کا خوف ہی حکمت ہے اور بدی سے دور رہنا خرد ہے. آمین. کیا کلام فرماتا ہے؟ اور اس نے انسان سے کہا دیکھ خداوند کا خوف ہی حکمت ہے. جس کے اندر خدا کا خوف ہے اس کے اندر حکمت ہے. جس کے اندر خدا کا ڈر ہے اس کے اندر حکمت ہے. اور خدا کا خوف رکھنا یہ بہت ضروری چیز ہے. خدا کا خوف ڈر رکھنے والے کے اندر خدا کی حکمت ہے. خدا کی حکمت کام کرتی ہے اس کے اندر. جس کے اندر خدا کا ڈر نہیں اس کے اندر خدا کی حکمت بھی نہیں ہے. جو شخص بدی سے دور رہتا ہے وہ عقل مند ہے. آمین, ہلیلویا. جو اپنے ارد گرد باؤنڈری لگا لیتا ہے نا وہ عقل مند ہے.
وہ حکمت سے بھرا ہوا ہے. یوسف کو دیکھیں آپ, کلام خدا میں آپ دیکھتے ہیں یوسف کو, اس نے اپنے چاروں طرف کیا کیا ہوا تھا, باؤنڈری لگائی ہوئی تھی. وہ بدی سے دور بھاگا, اور جب بدی سے دور بھاگا تو کیا ہوا, اسے مصیبت پریشانی میں ڈال دیا گیا. لیکن خدا نے اس کو وہاں پر بھی سرفراز کیا, کیونکہ اس کے پاس کیا تھی, حکمت تھی. خدا کا ڈر تھا, خوف تھا, بدی سے وہ دور بھاگا, اور جب بدی سے دور بھاگا ہے تو خدا نے اس کو سرفراز کیا ہے. آمین, ہلیلویا. آئیے ایک حوالہ دیکھتے ہیں یعقوب کی کتاب, نیا ڈرامہ میں یعقوب پہلا باب اور اس کی 5ویں ہے. اس میں یہ لکھا ہے, لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے, جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے, اس کو دی جائے گی. آمین. اب یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے, لکھا گیا ہے کہ لیکن اگر تم میں حکمت کی کمی ہو تو کیا کرے, خدا سے مانگے. وہ سب کو بغیر ملامت کیے ہوئے فیاضی کے ساتھ دے دیتا ہے. یعنی کہ کسی سے پوچھتا بھی نہیں ہے, بغیر ملامت کے, بغیر کچھ کہے, بغیر اس کو اریٹیٹ کیے, بغیر اس کو ٹیز کیے, بغیر اس کو کچھ کہے, خدا کیا کرتا ہے, اس کو حکمت دیتا ہے. ہم حکمت ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں لیکن حکمت ملتی نہیں ہے. اور کلام خدا میں کیا لکھا گیا, لیکن اگر تمہیں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے. ہم خدا کے پاس نہیں جاتے. اولاد کسی کے پاس نہ ہو تو وہ کیا کرتا ہے, خدا کے پاس نہیں آتا, وہ ذرائع ڈھونڈتا ہے. فلاں پیر کو چلے جائیے, فلاں کو چلے جائیے, فلاں ڈاکٹر جو ہے بڑی اچھی دوائی دیتا ہے, وہ دا بڑا نام ہے, انٹرنیٹ تے دیکھیں دا نام بڑا چنگا, بڑا مشہور ہے. ہم ان کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن خدا کے پاس نہیں آتے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا ہمارا خدا جس نے انسان کو بنایا ہے, جس نے آدم ہوا کو بنایا ہے, جس نے ہماری انٹرنل ہر ایک چیز کو, ایک ایک پارٹ کو جانتا ہے, وہ کیا ہمیں اولاد نہیں دے سکتا؟ وہ ہمیں بلیس نہیں کر سکتا؟ وہ ہماری ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا؟ ہم اس خدا کے پاس آئے جو سب کچھ دے سکتا ہے. آمین, ہلیلویا. ہمیں ہر روز خدا سے حکمت مانگنے کی ضرورت ہے. ہر روز خدا سے مانگیں, حکمت کو مانگیں, دانائی کو مانگیں, فہم کو مانگیں, تاکہ آپ بلیس ہوں. اور آپ کے پاس اگر روپیہ پیسہ آ جائے, اگر آپ کے پاس ایکسٹرا چیزیں آ جائیں, تو خدا سے حکمت مانگیں کہ خدا ہمیں استعمال کرنے کی طاقت بخشے. آمین. کئی دفعہ ہمارے پاس عقل ہی نہیں ہوتی, ہم ایسے ضائع کر دیتے ہیں چیزوں کو. آمین. تو میرے عزیزو, آئیے ایک حوالہ دیکھتے ہیں یعقوب 3 باب اس کی 13 ہے. جی پڑھیے گا ذرا. اس میں یہ لکھا ہے, تم میں دانا اور فہیم کون ہے, جو ایسا ہو وہ اپنے کاموں کو نیک چال چلن کے وسیلہ سے اس حلیم حلم کے ساتھ ظاہر کرے جو حکمت سے پیدا ہوتا ہے. آمین. آمین. اب یہاں پر بتایا گیا تم میں دانا اور فہیم کون ہے, عقل مند کون ہے, جو ایسا, یعنی کہ یہ سوال کیا گیا ہے کہ تم میں دانا اور فہیم کون ہے, عقل مند کون ہے, جو ایسا ہو وہ اپنے کاموں کو نیک چال چلن کے وسیلہ سے اس علم کے ساتھ ظاہر کرے. وہ ظاہر کرے کہ واقعی وہ عقل مند ہے. جو حکمت سے پیدا ہوتا ہے اس کو ظاہر کرے کہ میں واقعی عقل مند ہوں, میرے پاس واقعی حکمت ہے.
اور اس میں سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہے اپنے چال چلن کو درست کرے. اپنے چال چلن کے وسیلہ سے وہ کیا کرے؟ اپنی حکمت کو ظاہر کرے. ہم حکمت کو ظاہر کرتے ہیں، شو تو کرتے ہیں، لیکن گھر میں لوگ اکثر کیا کرتے ہیں؟ اپنی بیوی سے لڑائی، اپنے بچوں کو برا بھلا کہنا، اپنے رشتہ داروں کے اندر لڑائی جھگڑے پیدا کر دینے. یہ حکمت نہیں ہے. جو حکمت رکھتا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ ملتا ہے، بچوں کے لیے دعا کرتا ہے، بچوں کو برا بھلا نہیں کہتا. ماں باپ کے جو الفاظ ہیں وہ بچوں کو بابرکت بناتے ہیں. کئی دفعہ ہم اپنے بچوں کو برا کہتے جاتے ہیں اور بچے کیا ہوتے ہیں؟ وہ پھر بری راہوں پر چل پڑتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بری رستوں پہ چل پڑے ہیں. وہ ہماری وہ ان الفاظوں کا رپلائی ہے جو ہم نے ان کے لیے. اکثر مائیں یا باپ یا کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ صبح صبح اٹھ کے ہی ماں باپ جو ہے وہ گالیاں نکالنا شروع کرتا ہے، بچوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے. اور جب ہم بچوں کو برا بھلا کہیں گے تو آپ کے الفاظ وہ قوم ہوتے ہیں. اگر آپ دعا کریں گے اپنے بچوں کے لیے تو خدا آسمان سے آپ کی دعا کو سنے گا اور آپ کے بچوں پر رحم کرے گا. آمین، ہلیلویا. اور رشتہ داروں کے اندر بھی آپ کا ایک مقام ہوگا. جب آپ حکمت سے بھرے ہوں گے، اچھی بات کہیں گے تو پھر آپ برکت پائیں گے. آمین. آپ کو کہنا نہیں پڑے گا. سو میرے عزیزو، ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے آپ کو دیانتدار تو کہتے ہیں لیکن دیانتداری والی کام ہم نہیں کرتے. دیانتدار ہم ضرور کہتے ہیں کہ اسی بڑے دیانتدار ایماندار ہیں، لیکن ہم ایمانداری والے کام اور دیانتداری والی کام نہیں کرتے. آئیے ایک حوالہ دیکھتے ہیں. پہلا پترس دوسرا باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں ہے. کلام خدا میں سے دیکھیں گے. جی، پترس دوسرا باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں ہے. اس میں یہ لکھا ہے: اے پیارو، میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی رکھتی ہیں، اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو، تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں، تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے ملاحظہ کے دن خدا کی تمجید کریں. آمین. آمین. اب یہاں پر بات بتائی گئی ہے، لکھا گیا کہ اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو. جسمانی خواہشیں ہماری بہت ساری ہیں. اچھا گھر مل جائے، گاڑی مل جائے، بہت ساری خواہشیں ہیں. یہ جسمانی خواہشیں ہیں. ہم ان باتوں پہ غور کرتے ہیں لیکن ہم خدا کی طرف توجہ نہیں کرتے. ہم خدا کو وقت نہیں دیتے. اور کلام خدا میں لکھا گیا: اور غیر قوموں میں رہنا، چال چلن نیک رکھو، تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں. غیر قوموں کے اندر آپ جب راست باز ہیں تو لوگ، وہ قومیں بھی آپ کو کہیں کہ یہ تو بڑا اچھا نیک انسان ہے، یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں. وہ آپ کی تعریف کریں، وہ آپ کو برا بھلا نہ کہیں، بلکہ وہ آپ کے کاموں کو دیکھ کر خود اس بات کا اقرار کریں کہ یہ واقعی خدا کے لوگ ہیں. آمین، ہلیلویا. تو اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. رومیو پہلا باب اور اس کی 22 آیت پڑھیں گے ذرا. اس میں وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بے وقوف بن گئے. آمین. آمین. اب یہاں پر جو خدا کا ڈر اور خوف رکھنے والے انسان ہے نا، وہ بے شک عقل مند ہوتے ہیں، دانا ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیتے ہیں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. آمین. کسی کو ٹھیس نہ لگے.
ہم اکثر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایسے ہی لوگوں کے دل دکھا دیتے ہیں, ایسے ہی کسی کو بری بات کہہ کے خود تو چلے جاتے ہیں لیکن ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچاتے ہیں. تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. یعنی کہ ہمارا جو کام ہے, عقل مند انسان, حکمت سے بھرا ہوا انسان, دنا آدمی وہ ہے جو کسی کے لیے برکت کا باعث بنے. آمین, ہلیلویا. تو اگر آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں تو آپ عقل مند نہیں ہیں. آپ کے اندر کوئی حکمت نہیں ہے کہ آپ نے کسی کا دل دکھا دیا. بہت ساری فیملیز میں ایسا ہوتا ہے, گھرانوں کے اندر ہوتا ہے, رشتہ داروں کے اندر یہ بات ہوتی ہے. لیکن اس بات کو ہم نے جاننا ہے کہ کیا ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا, ہم نے کسی کو برا تو نہیں کہا. کون انسان ہے جو اپنے آپ کو راست باز کہہ سکتا ہے؟ کوئی انسان ہے جو اپنے آپ کو راست باز کہے میں کوئی گناہ نہیں کرتا؟ کوئی ایسا انسان ہے یہ کہہ سکے؟ واحد ایک ہی ہستی ہے جس نے کہا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے, اور کون سا نہیں. جب لوگوں کے اندر حکمت آتی ہے تو وہ پھر اپنی باتوں پر غور کرتے ہیں. جو انسان حکمت سے بھرا ہوتا ہے وہ اپنی باتوں پر غور کرتا ہے. یہ جو ایک حسد کی روح ہے نا ہمارے اندر, اس کو نکالنے کی ضرورت ہے. حسد کی روح ہمارے اندر بہت ہے. غصے کی روح, حسد کی روح, یہ نکالنے کی ضرورت ہے. اس کو اپنے اندر سے نکالنا چاہیے. پادری صاحب اگر کسی کو تھوڑی سی فیور دے دیں نا تو لوگ حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں. پادری صاحب نے انہوں تے سیٹ تے بٹھا دیتا ہے, میں پیچھے جتیاں سیدھا کرتا رہنا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پادری صاحب نے انہوں تے کے بٹھا لیا, کے بلا لیا, مینوں نہیں بلایا. حسد کی روح. کسی کو تھوڑی سی فیور دے دیں. آپ اپنے گھر میں دیکھیں, کسی بچے کو فیور دے دیں نا, چھوٹے بیٹے کو یا بڑے بیٹے کو یا بڑے بچے کو یا چھوٹے کو, آپ کسی کو بھی فیور دے دیں تو دوسرے بچے ناراض ہو جائیں گے. انہوں دیتی فیور, مینوں نہیں دیتی. میں جو اپنی امی کو یا ابے کو پیسے منگنے سے انہوں دیتے رہے, مینوں نہیں دیتے. میں بھی تو انہوں ہی پتر ہوں. جی ہے نا, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ حسد. جب حسد کی روح نکل جائے گی نا تو آپ برکت پائیں گے. حسد کی روح ہمارے اندر ہے. اس حسد کی روح کو اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے. ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے کیونکہ ہمارے اندر کیا حکمت کی کمی ہے. جب حکمت ہوگی تو حسد نہیں ہوگا. جب حکمت ہوگی تو حسد سے ہم خالی ہو جائیں گے اور ہمارے اندر برکتیں آنی شروع ہو جائیں گی. آمین, ہلیلویا. حسد کی روح کو جو ہے وہ ختم کریں اور حکمت کو اندر آنے دیں. آپ کے اندر حکمت ہوگی تو آپ برکت پائیں گے. آمین, ہلیلویا, ہلیلویا. اس لیے میرے عزیزو, جہاں حسد ہوتا ہے نا وہاں پہ جھگڑا کبھی ختم نہیں ہوتا, یہ یاد رکھیے گا. جہاں پہ حسد ہوگا وہاں پہ جھگڑا جو ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اس گھر میں جھگڑا رہے گا, اس خاندان کے اندر جھگڑا رہے گا, اس چرچ کے اندر جھگڑا رہے گا جس کے اندر حسد ہے. حسد کو ختم کریں گے تو جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے. حسد ہی ختم کرتے ہیں ہم, اس لیے جھگڑے بھی رہتے ہیں. تو حسد ختم ہو جائے گا تو جھگڑا خود بخود ہی ختم ہو جائے گا. اس بات پہ غور کریں, حکمت کو اندر آنے دیں تاکہ آپ بابرکت ہو جائیں. حکمت کو اندر آنے دیں تاکہ آپ کی زندگیاں بابرکت ہو جائیں, خاندان بابرکت ہو جائے. سو میرے عزیزو, اس بات پہ ہم نے غور کرنا ہے کہ ہمارے اندر حکمت کی کمی ہے اور خداوند سے دعا کرنی ہے تاکہ ہمارے اندر حکمت ہو اور ہم خداوند سے برکت پائیں اور کسب کی برکت پائیں. خداوند اس کلام کو صلہ سے ہم سب کو بڑی برکت. آمین.